دنیا میں ہر سال کی 30 مارچ کی تاریخ کو انٹرنیشنل ڈے آف زیرو ویسٹ منایا جاتا ہے۔ عورت لینڈ فل پر کچرا اٹھا رہی ہے۔ خوراک جو لینڈ فلز میں ختم ہوتی ہے وہ 8 سے 10% عالمی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج کو پیدا کرتی ہے۔ زیرو ویسٹ کے بین الاقوامی دن کا مقصد پائیدار کھپت اور پیداوار کے نمونوں کو فروغ دینا، سماجی تبدیلیوں کی گردش میں معاونت کرنا اور اس بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے کہ کس طرح صفر فضلہ کے اقدامات 2030 کے پائیدار ترقی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے میں معاون ہے۔ فضلہ کا شعبہ موسمیاتی تبدیلی، حیاتیاتی تناؤ اور فطرت کے نقصان اور آلودگی کے ٹرپل سیاروں کے بحران میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ انسانیت سالانہ اندازے کے مطابق 2.24 بلین ٹن میونسپل ٹھوس فضلہ پیدا کرتی ہے، جس میں سے صرف 55% کو کنٹرول شدہ سہولیات میں منظم کیا جاتا ہے۔ ہر سال تقریباً 931 ملین ٹن خوراک ضائع ہو جاتی ہے اور 14 ملین ٹن تک پلاسٹک کا فضلہ آبی ماحولیاتی نظام میں داخل ہو جاتا ہے۔ صفر فضلہ کے اقدامات سے فضلہ کے مناسب انتظام کو فروغ مل سکتا ہے اور فضلہ کو کم سے کم اور روکا جا سکتا ہے، جس سے 3 سیاروں کے بحران سے نمٹنے، ماحول کی حفاظت، خوراک کی حفاظت کو بڑھانے اور انسانی صحت اور بہبود کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ ایک صفر فضلہ نقطہ نظر ایک بند سرکولر نظام میں ذمہ دارانہ پیداوار، کھپت اور مصنوعات کی تلفی پر مشتمل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وسائل کو زیادہ سے زیادہ دوبارہ استعمال یا بازیافت کیا جاتا ہے اور یہ کہ ہم ہوا، زمین یا پانی کی آلودگی کو کم کرتے ہیں۔ صفر فضلہ کے حصول کے لیے ہر سطح پر کارروائی کی ضرورت ہے۔ مصنوعات کو پائیدار ہونے کے لیے ڈیزائن کیا جانا چاہیے اور اس میں کم اور کم اثر والے مواد کی ضرورت ہے۔ کم وسائل پر مبنی پیداوار اور نقل و حمل کے طریقوں کا انتخاب کر کے مینوفیکچرر آلودگی اور فضلہ کو مزید محدود کر سکتے ہیں۔ تشہیر اور مانگ کو قریب سے منظم کرنے سے مصنوعات کی زندگی کے چکروں میں صفر فضلہ کو مزید قابل بنایا جا سکتا ہے۔ صارفین عادات کو تبدیل کر کے اور مصنوعات کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگانے سے پہلے ممکنہ حد تک دوبارہ استعمال اور مرمت کر کے صفر فضلہ کو فعال کرنے میں بھی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ حکومتوں، کمیونٹیز، صنعتوں اور دیگر سٹیک ہولڈر کی جانب سے زیرو ویسٹ اقدامات کی صلاحیت کو تیزی سے تسلیم کرتے ہوئے فضلہ کے انتظام کو تقویت دینے اور مالیات اور پالیسی سازی کے ذریعے بحالی کے نظام کو بہتر بنانے کے ساتھ پائیدار کھپت اور پیداوار کے لیے عالمی حکمت عملی اس منتقلی کی رہنمائی کر سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی رکن ممالک اور سٹیک ہولڈرز کی طرف سے قائم کردہ حکمت عملی 2030 تک تمام شعبوں میں پائیدار کھپت اور پیداوار کے مقاصد کو اپنانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ حکمت عملی 2030 تک تمام شعبوں میں پائیدار کھپت اور پیداوار کے مقاصد کو اپنانے کا مطالبہ کرتی ہے۔